زنا کا وبال سچا واقعہ۔ ابو جی ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت نعش کے ساتھ زنا کیا۔ بادشاہ وقت ایک نیک صف شخص تھا۔ اس کے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اسے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص اس گناہ کا مرتکب ہوا، اور اسے حکم دیا کہ اس زانی کو فوراً بادشاہی دربار میں لا کر اسے مشیر خاص کے عہدے پر مقرر کیا جائے۔ بادشاہ نے وجہ جاننی چاہی تو فوراً خواب ٹوٹ گیا، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال سپاہی روانہ ہوئے اور جائے وقوعہ پر پہنچے۔ وہ زانی شخص وہیں موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بوکھلا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا اور کہا، آج سے تم میرے مشیر خاص۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا تو بادشاہ نے فوراً سفید پوش سے اس کی وجہ پوچھی تو ایک زانی کے ساتھ ایسا کیوں کرنے کہا گیا۔ سفید پوش نے کہا، اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا، چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے تم سے کہا گیا کہ اسے مشیر بنا لو تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کی جا چکی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں غرق رہے گا، بلکہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا دی جانی چاہیے تھی، اس گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ مل گیا۔ سو اسے عیاشی اور بار بار مواقع ملنا، قدرت کا اس کو گمراہی میں ہی ڈال رکھنا مقصد تھا۔ ابو اٹھے، میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ جانا آخرت خراب ہو گئی ہے اور توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے تم پر۔ میں سن کر حیران رہ گیا، اپنے گریبان میں اور آس پاس نگاہ دوڑائی۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ بار بار گناہوں کا موقع ملتا ہے ہمیں اور کتنی آسانی سے ملتا ہے، اور کوئی پکڑ ہی نہیں ہوتی ہماری۔ ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں۔ کتنے ہی مرد و خواتین کتنی ہی بار گھٹیا فعل کے مرتکب ہوتے ہیں اور مرد و عورت سے اپنی جیت کا نام دیتے ہیں، اور اگلی بار ایک نیا شکار ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پہلی بار گناہ پر دل زور زور سے دھڑکے گا، آپ کا دماغ غیر شعوری سگنل دے گا، ایک ٹھیس اٹھے گی ذہن میں، جسم لاغر ہونے لگے گا، کانپنے لگے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایمان جھنجھوڑا ہوگا، چلا رہا ہوگا کہ دور ہٹو، باز رہو، مگر دوسری باری شدت کم ہو جائے گی اور پھر ختم۔ پھر انسان مست رہتا ہے اور خوش بھی، مگر افسوس کہ اوپر والا اس سے اپنا تعلق قطع کر لیتا ہے۔ گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا اور آسان بھی، مگر یاد رہے سچ کا راستہ دشوار ہوتا ہے۔ اس میں بے شمار تکلیفیں ہوں گی، آزمائشیں، مصیبتیں سب ہوں گی۔ حیوان بننا آسان ہے، انسان بننا بہت مشکل۔ کسی زمین میں گندم خود بخود نہیں اگتی، اگائی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، خیال کیا جاتا ہے، حفاظت کی جاتی ہے، تب جا کے پھل ملتا ہے۔ مگر کسی زمین میں جھاڑیاں، غیر ضروری گھاس پھوس، کانٹے دار پودے خود ہی اگتے ہیں، ان میں سے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ خود ہی اگتی ہیں اور کچھ ہی دنوں میں پوری زمین کو لپیٹ میں لے کر اسے ناکارہ بنا دیتی ہیں۔ اسی طرح بالکل آپ کے دل کی زمین ہے، جہاں گناہوں کا تصور از خود پیدا ہوگا اور بڑھے گا، مگر نیکیوں کے لیے گناہ سے بچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، دشواریوں سے گزرنا ہوگا۔ خدارا اس زنا کی لعنت سے بچیں، اس میں ملوث ہونا کوئی کمال نہیں، بچنا کمال ہے، باز رہنا کمال ہے۔ سوچئے، نکلیے اس گناہ سے۔ کیوں حیا کا اٹھ جانا ایمان اٹھ جانے کی نشانی ہے اس بات کی کہ اندھیرے قبر میں بہت برا ہونے والا ہے۔ خدا ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔